اللہ نال محبت کرنے نہ دعویٰ رکھنے والے ہو، توحید بیان کرنے والے ہو، توحیدیو فتبعونی، میرا اتباع کرو۔ ایک دے لفظ اللہ نہ ناوے یا نہ تے اساں سے وقت آیا، حالے بھی نہیں کھلن دینے ہو۔ اللہ فرمایا فتبعونی، تے گل سنو اللہ کے فرمایا صاحب اپنے مخصوص انداز نال، جس طرح انہوں نے اپنا مزاج ہے نا اس طرح بولنے پہ، ہر بندہ اپنے مزاج نال بولنا ہے۔ میں اگے آکھیا جناب تسی بڑی تحقیقی اور محققانہ گفتگو کرسو تے مہنیاں گلاں وی ایویں ہونیاں، سن کے انہیں ذرا کہ فتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ہن سوال پیدا ہونا ہے، علماء شیخ الحدیث حضرات بھی بیٹھے بڑے بڑے ماشاءاللہ چوٹی نے علماء بیٹھے، انہاں کول پوچھو، سوال پیدا ہونا ہے کہ اللہ کیوں آکھیا اے رسول تو ہی نہ آکھ، اللہ آپ کیوں نہیں آنا؟ نمازاں روزہ نے مسئلے تو آپ حکم دینا ہے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو۔ زنانیاں مردہ نے مسئلے تو آپ دسنا ہے کہ میرا حکم ہے، تے اتھے تو اپنا حکم دے میں نا، بھئی میں حکم دینا کہ میرے دل محبت کرنے والے ہو، تسی میرے رسول نہیں اطاعت کرے ہو، اتباع کرے ہو، اے کیوں آکھے کل اے محمد تو آکھ۔ تو آکھ، حضور کو لوگ کیوں اکھوایا؟ کتاباں پھرو لو، لوگاں کوئی گلاں لکھیاں سن پر مینیاں گلاں بھی سنو۔ کل تو آکھ انا ان کون تم، کیوں اے بہوں توحید نے مینیاں گلاں بہوں کرنے، تو انا آکھ تینے دالی نان جی چیڑے۔ گلاں مینیاں اے بہوں کرنے تے اے میریاں گلاں کرنے تے میں تیریاں گلاں کرنا۔ قل انا آکھ ان کون تم، ماں پتہ ہے تسی بڑی توحید بیان کرنے ہو، لیکن میں دسا نے تحبون اللہ فتبعونی، میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو۔ ہیں جی کیوں اکھوایا حضور کو لوں؟ ایک تیوے کہ رسول اللہ کی حدیث بھی رسول اللہ کا ارشاد ہے، اس پر آج کا جو منکر ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ ایک سیرت کی حیثیت ہے، یہ اسناد کے حوالے سے ضعیف ہوتی ہیں، اس کی تاریخی حیثیت ہے، احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک فرقہ وہ بھی ہے، لیکن یہ قرآن کے روپ میں حدیث ہے، قرآن کے الفاظ میں فتبعونی، میرا اتباع کرو، یہ رسول کہہ رہے ہیں، تو رسول کا کہنا حدیث ہے، رسول کا کہنا ہی حدیث ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ رسول کہے فتبعونی تو اگر قرآن میں پڑھا جائے گا تو یہ قرآن ہوگا، لیکن اتباع وہ کہے گا میرا اتباع کرو، رسول کہہ رہا ہے، اللہ نہیں یہاں کہہ رہا۔ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اے رسول تم یہ کہو، اور تمہارے اس کہنے کا میں آیات میں ذکر کروں گا کہ رسول کہہ رہا ہے، تو رسول کا کہنا کہ بھی ایک حیثیت ہوئی نا صاحب، رسول نے کہنے نہیں بھی حیثیت ہوئی نا، میں قرآن نال ثابت پہ کرنا کہ اگر صرف اللہ کے کہنے کی حیثیت ہوتی تو فتبعونی، یہ جو ہے نسبت ہے اپنی ذات کی طرف، رسول نے اپنی ذات کی طرف کیوں نسبت کی؟ اللہ نے کیوں اجازت دی؟ مطلب ہے کہ رسول کی الگ حیثیت ہے، فتبعونی، میرا اتباع کرو۔ تے انہاں کو کیوں اکھوایا؟ اس واسطے کہ پتہ ہون لگ سی مننے ہو کہ نہیں،
پتہ ہون لگ سی کہ مننے ہو کہ نہیں، مینیاں گلاں تے مننے ہو، بڑے دعوے کرنے ہو، توحید بھی بیان کرنے ہو تے سب کو جانے ہو کہ اسی نے تے اللہ نہ حکم ہے قرآن کافی ہے، لیکن اس قرآن وچ میں بیانا رسول تو آکھ کہ فتبعونی، تسی اے امتیو میرا اتباع کرو، اے رسول نہ آکھنا منن کے نہیں، ورنہ اور مدس ہو اس نے حکمت کے وے علماء بیٹھے سارے تھے، رسول نے عظمت دسنے واسطے فتبعونی تے پھر نہیں جی یحببکم اللہ، اللہ نے تسی محبوب بن ویسو نہیں جی۔ عجیب گل ہے کہ تو آنکھ چھوڑ اس واسطے کہ تو میرا جتنی ثابت ہویا کہ اللہ کے بعد رسولوں کا طبقہ ہے یہ سب سے قریب ہے، اور ان میں سے سب سے قریب حضور سید عالم ہیں، ٹھیک ہے؟ فَاتَّبِعُونِ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، یہ الف لام عہد خارجی ہے، متعین رسول ہے جناب محمد الرسول اللہ، سمجھ آئی؟ تو اطیع اللہ کے بعد پھر حالانکہ اطیع اللہ والرسول بھی کہہ سکتا تھا جی، یا نہیں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، تو لیکن پھر اطیع اللہ، پھر وہی لفظ دوہرایا کہ ڈبل نہیں آیا، ڈبل آیا، میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے وہی لفظ مقرر کیوں کہا جو اپنے ساتھ لگایا اطیع اللہ، اللہ واوی وچ نہیں رکھی، اللہ وچ واوی نہیں رکھی، اطیع اللہ والرسول نہیں آکھیا، واوی نہیں رکھی، مت بد عقیدگی نہیں، واوی نہ لگے کسی یہاں جی، ہے جی، واہ اللہ کٹ چھوڑیے تے گستاخانی ہوا کٹ دیتی ہے، گل سمجھے ہو بڑی، میں اپنے درو بڑیاں سمجھنی گلاں پہ کرنا، اے ماں پتہ ہے تساں بھی یہ کچھ پتہ لگنا پیا کہ نہیں ہے جی، تے اللہ واہ نہیں بیان کی اطیع اللہ واطیع الرسول، او آئی لفظ مڑ کے مت آخر جی واہ وے، اے پھر واہ نے چکر اچ پے ونن کیوں؟ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے آنن واوے عطف ہے یا بیانی ہے؟ اے واواں نے چکر اچ پے ونن، اللہ فرمایا نہیں واہ میں کٹ چھوڑنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، او وہی لفظ لائن مڑ کے میں نے اطاعت کرو تو میرے رسول نے اطاعت کرو، لفظ وہی بولے نا، اور دسو رسول اللہ نے اطاعت کس گل تے کرو؟ ادھر میں در تکو کچھ نہیں ہونا ہوتے، کہ نہیں ہوتے گل سنو، تے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اطاعت کرو، میں اپنے سامعین کو متوجہ کرنا، تو صاحبزاد صاحب بڑی تہذیب سے بولتے ہیں، تے میں جڑے مجمع تک نہ پیا وہ ماں پتہ ہے جی ہاں، کلم الناس علی قدر عقولہم، حضور نے فرمایا لوگانیاں عقلاں نے مطابق نہ مخاطب کرو، جی ہاں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ واہ نہیں بیان کی تھے، فرمایا اطاعت میری بھی کرو، وہ لفظ موڑیا کیونکہ نہ واواں تے بحث کرنی، اکھے جی نور ہو رہے کتاب، نور و کتاب مبین، کئی آنے جی او آئی ہے، اللہ تعالیٰ کتاب ہی نور آکھیا ہے جی، اے چکر نہ پاؤ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو، اور تسی دسو رسول اللہ نے اطاعت نہ اللہ حکم دے چھوڑیا ہے، تسی اطاعت کے نہیں کر سو؟
گل پوچھو مولویاں کولو، اللہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے اطاعت کرو تے اللہ نے رسول نے اطاعت کرو. بھائی اطاعت کس واسطے کرا؟ اطیعوا اللہ نہیں تے اسی سمجھ گیا قرآن. اللہ بولنا تے نہیں نا، اللہ کدے ٹرنا پھرنا تک کیا نے پاک ہے جسم کو لو او نظر نہیں آنا. اطاعت کرو اللہ نہیں. کس طرح؟ کتاب میری موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس وچ کوئی شک نہیں. اے کتاب پڑھو، اطاعت اللہ دی ہوگی. ہن اطیعوا الرسول لما تسی مفہوم دسو کہ رسول نہیں اطاعت کس طرح سی کراں؟ اللہ نے کتاب تا موجود ہے اساں وچ، اطیعوا اللہ تا ہو گئی تے اطیعوا الرسول کنجے؟ جب تک رسول کی کوئی روایت آپ تک نہیں پہنچے، حضور کا عمل کا ثبوت آپ تک نہ امت تک نہ پہنچے، تو آپ کیا رسول کی اطاعت کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ. رسول دنیا تو تشریف لے گئے ہو 1400-1500 سال ہو گیا، زمانہ میں تو سانا نہیں. قیامت تک جڑی دنیا آسی اسا حکم اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کا آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ کس ذریعے؟ آپ نے دیکھ صحابہ تو دیکھتے تھے رسول اللہ کو، رسول اللہ کو صحابہ تو دیکھتے تھے. حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا صحابہ دیکھتے تھے، وہ اطاعت کرتے تھے. اب ان کے بعد آج تک اس اطاعت کا کیا سند ہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ اس طرح بیٹھتے تھے؟ اگر کوئی سند نہیں ہے تو اطیعوا الرسول کا کہنا جو اللہ کا ہے یہ فضول ہے، تحصیل حاصل ہے، فضول ہے. جب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اطیعوا الرسول کا کیا مقصد ہے؟ اطیعوا اللہ تو ہم کو سمجھتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا. ہم سمجھتے ہیں اطیعوا اللہ یہی ہے کہ اطاعت کرو، قرآن پڑھو، جو قرآن کے میں احکام ہیں ان پر عمل کرو. لیکن حضور کی جو اطیعوا الرسول، اس کے پاس آپ کے کیا ثبوت ہے؟ کیا یوں ہی اللہ نے لفظ بول دیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ رسول میرے اس کلام کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا، اس کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا، جو سینہ بسینہ نسل در نسل نسل در نسل ہر دور میں ہر صدی میں منتقل ہوگا. وہ کلام، وہ بیان، وہ اسلوب، وہ ارشادات، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ ہر عمل جو ہوگا میری امت میں قیامت تک امت نقل کرے گی اپنی اولاد میں اور اپنے بعد کے زمانے والوں کو. جو بخاری، ابن ماجہ اور احادیث کی دوسری کتابوں کی صورت میں ہے، آپ کے سامنے ہے. تو اگر اطیعوا الرسول کا جو طبقہ منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ مجھے بتائے کہ اطیعوا الرسول کا مصداق پھر کیا ہے؟ ہم رسول کی اطاعت کس طرح کریں؟ اگر حدیث کو نہ مانے تو رسول اللہ کی اطاعت کس طرح ہم کریں؟ قرآن تو رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ہے. کلام اللہ کا، قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام نہیں ہے. گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اے تا وکھرے کار چھوڑنے، تا پاسا ہی وکھرے وے نا. ہے جی تے اے مننا پیسی کہ اطیعوا الرسول واسطے حدیث مننی پیسی. یہ الگ بات ہے کہ ہم تحقیق کریں گے کہ یہ صحت کے اعتبار سے حدیث کس درجے کی ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن حدیث کا انکار نہیں کریں گے کیونکہ اطیعوا الرسول سے یہ ثابت ہو رہی ہے اور فاتبعونی سے بھی ثابت ہو رہی ہے. گل سمجھ آئی؟ اب جناب جو سب سے زیادہ قریب ہے اس سے تعلق پیدا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. جن کو اللہ کا سب سے زیادہ عرفان حاصل ہے وہ حضور کی ذات ہے.